بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین کرام، اس افراتفری کے دور میں جہاں رشتوں کا تقدس اور رشتوں کا احترام ختم ہوتا جا رہا ہے، وہیں ماں باپ جو زمین پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا عکس اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی جھلک ہیں، ان کے حقوق کی ادائیگی اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں بھی ہمارے معاشرے میں بہت کمی اور کوتاہی دیکھی جا رہی ہے۔ اس لیے اپنا یہ سبق ایک دوسرے کو یاد دلانا بہت ضروری ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ رب العزت نے فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تیرے رب نے تمہیں یہ حکم دیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر تمہارے سامنے تمہاری زندگی میں تمہارے والدین دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو فلا تقل لہما اف، انہیں اف بھی نہ کہنا، اوہ بھی نہ کہنا، ولا تنہرہما، انہیں ڈانٹنا نہیں ہے، وقل لہما قولا کریما، ان سے بڑی عمدہ بات کرنی ہے، بڑی پیار بھری باتیں کرنی ہے۔ واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، ان کے لیے عاجزی اور انکساری کے ساتھ نرمی کے بازو جھکا دینے ہیں۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور اپنے رب سے دعا کرتے رہنا ہے، اے میرے رب میرے ماں باپ پہ رحم فرما جس طرح کے بچپن میں انہوں نے مجھے پالا اور پوسا اور میری پرورش کی۔ آپ ان دونوں آیات بینات میں دیکھیے تو اللہ رب العزت نے پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ اس کی بندگی کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ پسند ناپسند والا مسئلہ نہیں ہے کہ دل کرے تو کر لیں، نہ کرے تو نہ صحیح، یہ اللہ تعالیٰ کا آرڈر ہے۔ دوسری بات آپ یہ نوٹ کریں کہ اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کا حکم دینے کے فوراً بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ حکم صرف اسی آیت میں نہیں ہے، اور بھی کئی آیات میں اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کا حکم دینے کے متصل بعد فوراً بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ مثلاً اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ لیا کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں آیات بینات میں اپنی عبادت کا حکم دینے کے فوراً بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین فرمائی ہے۔ اس سے آپ اس بات کی اہمیت سمجھیے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کی عزت تکریم کرنا، ان کے ساتھ محبت کرنا، ان کے ساتھ پیار کرنا، ان کی ضرورتوں کی فراہمی کے لیے اپنے وسائل خرچ کرنا، ان کو خوش رکھنے کی کوشش کرنا، یہ اللہ رب العزت کا مطلوب ہے اور اتنا اہم ہے کہ اس نے اپنی بندگی کا حکم دینے کے فوراً بعد یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ پھر آپ یہ بات دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ عدل کرنے کا حکم نہیں دیا،
اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے۔ احسان کا عدل کا مطلب ہوتا ہے برابر برابر معاملہ کرنا۔ جو میں نے آپ کے ساتھ کیا وہ آپ میرے ساتھ کریں، جو باپ نے بیٹے کے ساتھ کیا بیٹا اس کے ساتھ وہ کرے۔ احسان کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک فریق نے آپ کے ساتھ معاملہ نہیں بھی کیا آپ وہ اس کے ساتھ کریں، اس نے جو اچھائی آپ کے ساتھ نہیں بھی کی آپ وہ بھی اس کے ساتھ کریں، جو اس کا حق نہیں بنتا آپ اسے وہ بھی دے دیں، اسے اس کے حق سے زیادہ دیں، اس کا نام احسان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے۔ میرے احباب، قرآن مجید میں آپ دیکھیے جیسے اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے نا، ویسے ہی اللہ رب العزت نے اپنا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کا شکریہ ادا کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ فرمایا انشکر لی ولوالدیک، میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو، اس لیے کہ والدین کی تمہارے لیے بڑی قربانیاں ہیں، ان کی تمہارے لیے بڑے احسانات ہیں، انہوں نے تمہیں پالا ہے پوسا ہے، انہوں نے تمہارے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ اللہ رب العزت کی عنایات اور اس کے احسانات کے بعد زمین میں تمہارے رشتہ داروں میں سب سے زیادہ جس کے احسانات تمہارے اوپر ہیں وہ تمہارے والدین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ توجہ بار بار دلائی ہے قرآن مجید میں۔ مثلاً والدہ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، اس نے تکلیفوں پہ تکلیفیں اٹھا کے تمہیں اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا اور تکلیفیں اٹھا کے اس نے تمہیں جنم دیا، یہ اس کی قربانی ہے۔ والد نے اپنی محبتیں، اپنی خواہشات، اپنی زندگی کا سکون تمہارے سکون کی خاطر قربان کر دیا۔ ذرا سی تکلیف پہنچتی تھی تو والد اور والدہ بے چین ہو جاتی تھی اور وہ یہ دعائیں مانگتے تھے راتوں کو اٹھ اٹھ کے کہ یا اللہ ہماری زندگی اس کو لگ جائے، اس کو صحت مل جائے، اس کو تندرستی مل جائے۔ تو یہ والدین کی قربانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا اور اللہ تعالیٰ نے والدین کا شکریہ ادا کرنے کا حکم دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے عرض کی کہ میں خراسان سے اپنی والدہ محترمہ کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لے کے آیا ہوں اور سارے مناسک حج ادا کروائے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ مناسک حج تو اکیلے بندے کے ادا کرنا آسان نہیں ہے، اپنے کندھوں پہ اٹھا کے اس نے اپنی والدہ محترمہ کو حج کروایا اور وہ آپ سے عرض کر رہا ہے کہ کیا میں نے اپنی والدہ محترمہ کا حق ادا کر دیا؟ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ تو اس ایک چکر کا بدل بھی نہیں ہے جو تیری ماں نے تجھے اپنے پیٹ میں لیے ہوئے لگایا تھا، اس کا بدل تو نہیں ادا ہو سکتا۔ میرے دوستو، والدین کے ساتھ اس آیہ تجربہ میں اللہ تعالیٰ نے جو حسن سلوک کرنے کا حکم دیا وہاں یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ ان کی کسی بات پہ اف بھی نہ کہیں۔ اف کیا ہے؟ اف ایک غیر ارادی کلمہ ہے، یعنی آپ شعوری طور پہ ارادی طور پہ نہیں کہتے۔ کوئی اچانک کوئی معاملہ آپ کے سامنے ہوتا ہے تو بے ساختہ جیسے اپنے منہ سے ہمارے منہ سے نکلے اوہ ہو، یہ اف اصل میں اوہ ہو ہے جو غیر ارادی طور پہ نکلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو غیر ارادی طور پہ بھی یہ بات پسند نہیں ہے کہ کسی کی یہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ غیر ارادی طور پہ بھی کوئی اپنے ماں باپ کے سامنے اس طرح اف کا کلمہ کہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرمایا کرتے تھے کہ اگر اف سے نیچے والا کوئی درجہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی ذکر کر دیتا اور اس کو بھی حرام قرار دے دیتا کہ ماں باپ کے ساتھ یہ سلوک بھی نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ماں باپ کو ڈانٹنا نہیں ہے اس لیے کہ بڑھاپے میں بندے میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے، اس کے اعصاب جواب دے جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ وہ غصہ کر جاتا ہے، تو اس حالت میں ان کے ساتھ انہیں ڈانٹنا نہیں ہے، ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا، قُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، نرمی کا، احسان کا، بھلائی کا، حسن سلوک کا ان کے ساتھ طرز عمل اختیار کرنا ہے۔ یہ والدین کی ان قربانیوں کا صلہ ہے، یہ والدین
کے ساتھ یہ جو حسن سلوک ہے یہ اللہ کی رضا کے حصول کا ذریعہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی والدین کی خوشنودی میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ میں اور آپ یہ جان لیں کہ اگر میرے والدین میرے ساتھ راضی ہیں تو میرا رب میرے ساتھ راضی ہے، اور میرے والدین یا ان میں سے کوئی ایک میرے ساتھ ناراض ہے تو میرا رب میرے ساتھ ناراض ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ہر روز جب صبح ہوتی ہے تو جو بندہ اپنے والدین کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہوتا ہے تو اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اگر دونوں والدین میں سے کوئی ایک ہے، ماں ہے یا باپ ہے، دوسرا نہیں ہے یا دوسرا اس سے راضی نہیں ہے، تو ایک جنت کا دروازہ اس کے لیے کھلتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے اس حال میں رات کی کہ اس کے والدین دونوں اس سے ناراض ہیں اور وہ ان کی فرما برداری کے معاملے میں اللہ کے احکام کو پورا نہیں کر رہا، تو وہ یہ بات سمجھ لے کہ اس کے لیے جہنم کے 2 دروازے کھول دیے گئے ہیں، اور جس کے ساتھ اس کے ماں باپ میں سے کوئی ایک ناراض ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کے لیے جہنم کا 1 دروازہ کھول دیا گیا ہے۔ میرے احباب، اس لیے میں اور آپ، اچھا اس حدیث کے آخر میں یہ بات ہے کہ صحابہ کرام میں سے کسی نے عرض کی کہ اللہ کے حبیب اگرچہ والدین اس کے ساتھ ظلم کریں وَإِن ظَلَمَاهُ، پھر بھی جہنم کا دروازہ کھولنا ہے اپنے لیے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَإِن ظَلَمَاهُ وَإِن ظَلَمَاهُ وَإِن ظَلَمَاهُ، اگرچہ وہ اس کے ساتھ ظلم کریں، اگرچہ والدین نے اس کے ساتھ ظلم کیا ہو، اگرچہ انہوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا ہو، پھر بھی یہی معاملہ ہے، یعنی والدین کا ظلم بھی ہو تو بھی اولاد کے لیے جائز نہیں ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک نہ کریں، والدین کے حقوق کو ادا نہ کریں۔ اللہ کریم مجھے بھی، آپ کو، ہم سب کو اپنے والدین کے حقوق کو احسن طریقے سے ادا کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔